بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. آج کا ہمارے سبق نمبر 1 کا لیکچر نمبر 6 ہے، اور جیسے کہ آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. ہم لفظ نظریہ کو بھی سمجھ چکے، ہم نظریہ پاکستان پر بھی اچھی خاصی بحث کر چکے ہیں، اور یقیناً وہ ٹاپکس جو کہ پہلے نظریہ اور اس کے ماخذ کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد نظریہ پاکستان کی اساس یعنی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، یہ چیز بھی ہم سمجھ چکے ہیں. اس کے بعد جب اب ہم نے آگے معاشی محرومی، 2 قومی نظریہ، اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ لیکچر میں علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، یعنی کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا کچھ کہا، ان کے فرامین کی روشنی میں اس کو آج ہم سمجھیں گے. تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کے تعارف کی جانب. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ تعارف میں قائد اعظم پاکستان کے حوالے سے سوچتے کیا تھے. یہاں پر ایک شعر جو کہ ہم اس کے تعارف کے بعد ہم لکھیں گے، وہ میں تعارف کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو وہ یہاں پر لکھ دوں گا، تو اپنی کاپیز پہ آپ نے اس کو نوٹ کر لینا. قائد اعظم چاہتے تھے کہ بنگال، آسام یعنی کہ یہ ہو گیا بر صغیر کا مشرقی حصہ، اور مغربی حصے میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے علاقوں کو ملا کر ایک آزاد الگ اسلامی مملکت قائم کر دی جائے. یہ کیسی مملکت ہو؟ یہ ایسی مملکت ہو جہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے، جہاں پر مسلمانوں کی ثقافت، رسم و رواج، روایات اور اسلامی اقدار ہر مسلمان آسانی سے اس کے مطابق اپنی زندگی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی گزار سکے. اس کے علاوہ قائد اعظم کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کا جو علاقہ ہوگا اس میں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اور آخر میں کہ یہاں پر جو اقلیتیں ہوں گی ان کو بھی برابری کے حقوق دیے جائیں گے اور ان کے کا تحفظ ممکن بنایا جائے گا. تو اگر ہم قائد اعظم کے متعلق یہ کہیں جو انہوں نے سیاسی خدمات انجام دی، یعنی کہ جو سفر شروع ہوا 1913 سے، 1916 کا لکھنؤ پیکٹ اگر آپ سامنے رکھیں، یا آپ چیمس فورڈ اصلاحات 1919 کو سامنے رکھیں، آپ تجاویز دہلی کا جائزہ لیں، اس کے بعد آنے والی نہرو رپورٹ اور مشہور 14 نکات، یا 1937 سے 39 تک کی کانگریسی وزارتیں، اس کی طرف قائد اعظم کے سیاسی حکمت عملی کا جائزہ لیں، یا سب سے بڑھ کر 1940 کی قرارداد لاہور جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، جس میں خطبہ صدارت جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا، اس نے مسلمانوں کے لیے ایک منزل کا تعین کر دیا، اور صرف 7 سال کے اندر مسلمانوں نے اپنا الگ وطن حاصل کر لیا. تو ہم یقینی طور پر یہ شعر یہاں پر لکھیں گے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس شعر کے بعد ہم ان فرامین کی طرف پڑھیں گے جو مختلف موقعوں پر مختلف اجلاس میں مختلف جلوسوں میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے فرمائے. تو اس حوالے سے جو ہماری پہلی ہیڈنگ یہاں پر بنے گی وہ ہے کراچی میں جلسے سے خطاب.
میں امید کرتا ہوں آپ یہ تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بکس پر درج کرتے جائیں گے. جب یہ ہیڈنگ آپ لکھیں گے اس کے آگے آپ نے وہ تاریخ درج کرنی ہے جو آپ کی کتاب میں اس فرمان کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے. گویا کہ وہاں پر ہیڈنگز نہیں بنی ہوئی. تو کراچی میں جلسے سے خطاب اور آگے آپ بریکٹ میں لکھیں گے 1943. کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ قرآن پاک کو اسلامی اصولوں کے حوالے سے مانتے تھے کہ اگر یہ قانون بن سکتا ہے تو قرآن کی بنیاد پر وہ اسلامی اصول وہ قانون بن سکتا ہے کہ مسلمان بہتر طریقے سے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں اور یہ مکمل طریقے سے قرآنی تعلیمات نافذ ہو سکتی ہیں. تو قرآن کی اہمیت کے حوالے سے اس جلسے میں قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے، یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس امت کی، اس ملت کی عمارت کھڑی ہے؟ یعنی کہ چٹان ایک مضبوط چیز ہے. تو یہ تمام امت کس چیز کے ساتھ یہ محفوظ ہے؟ اور وہ کون سا لنگر ہے جس کے اوپر یعنی کہ اس ملت کی، اس امت کی کشتی جو ہے وہ محفوظ ہے؟ یعنی کہ جہاز جیسے سمندروں میں لنگر انداز ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک زنجیر کے ساتھ ایک بھاری بھرکم چیز وہ سمندری فرش کی طرف پھینکی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاز لہروں کی اور جو دریا اور سمندر میں جو لہریں آتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتا اور محفوظ رہتا ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. یعنی کہ بڑے ہی واضح طریقے کے کہا کہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت اور اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اصول اس کے مطابق بنانا، یہی مسلم امت کی بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم اس کے اگلی ہیڈنگ کی جانب بڑھیں گے اور وہ ہے طلبہ سے خطاب. اس کتاب میں بھی جو کہ ہوا 1944، طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے پھر اسلام کی اہمیت کو واضح کیا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، وہ مکمل پروگرام دیتا ہے زندگی گزارنے کا. یعنی کہ اسلام اتنا زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی مکمل زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے. یہ بیان انہوں نے طلبہ سے خطاب کے دوران جاری کیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ آتی ہے علی گڑھ میں خطاب. علی گڑھ میں خطاب. قائد اعظم نے بڑا واضح طریقے سے کہا کہ پاکستان حاصل کرنا یہ کوئی ہماری انگریزوں کے ساتھ وہ دشمنی یا وہ تنگ نظری کا معاملہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کوئی ہندوؤں کی چال کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ کیا یا ہم مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کا، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. اب اس بات کو ہم یہاں سمجھیں گے کہ قائد اعظم نے کہا کہ انگریزوں کے ساتھ دشمنی، تنگ نظری، اس بات کو الگ رکھا جائے. ہندوؤں کے ساتھ جو نفرت کے معاملات ہیں، پاکستان کا قیام سراسر ایک بنیاد پر ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ الگ سرزمین ہو. کیوں ہو؟ تاکہ اسلامی اصولوں کو وہاں پر مکمل طریقے سے نافذ کیا جا سکے، مکمل طریقے پر، یعنی کہ انفرادی زندگی کے معاملات بھی اور اجتماعی حوالے بھی مکمل طور پر اسلامی ہوں. تو تقاضا ہے کہ ایک مسلمانوں کی الگ ریاست ہو. یہ ہندوؤں کے ساتھ ایک جگہ پر رہ کر ممکن نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد معاملات یکسر تبدیل ہونے لگے. لیکن خدا کا شکر ہے 1857 سے 1947 تک کے عرصے کے بعد مسلمانوں نے مکمل ایک اپنی ریاست حاصل کر لی اور آج وہ اسلامی قوانین کے تحت اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہیں.
علی گڑھ کے خطاب کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ بنتی ہے حکومتی افسران سے خطاب. حکومتی افسران سے خطاب. میں اس میں تاریخ درج کر رہا ہوں. تاریخ ہے 11 اکتوبر 1947 پاکستان بننے کے بعد. قائد اعظم نے حکومتی افسران سے خطاب کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کو بنانے کے لیے کوشاں تھے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1937 سے 39 تک کانگریسی وزارتوں میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے. تو اس چیز نے تحریک وہیں سے زور پکڑا وہاں سے، اور پھر 1940 کی قرارداد پاکستان. تو قائد اعظم نے کہا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے. اب ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے. اب ہمارا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسی سرزمین حاصل کی ہے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں گے اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر بھی عمل پیرا ہو سکیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ اب ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، تو یہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں. یہ بات حکومتی افسران سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. اس بات میں پھر آپ کو نظریہ پاکستان اور پھر اسلام کی بات یہاں پر نظر آئی. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ کون سی آتی ہے؟ ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ آ رہی ہے اور وہ ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ. نظریہ پاکستان کی وضاحت، معذرت، نظریہ پاکستان کی وضاحت. نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان میں زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا گیا تھا. یعنی کہ یہ صرف اتنی جنگ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سرزمین حاصل کر لی جائے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں. پاکستان حاصل کرنے کا بڑا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا کہ مسلمان ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچ کر ایک الگ علاقے میں اپنی سکونت اختیار کر لیں. نہیں، ایسا نہیں تھا. بقول قائد اعظم سے ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں پر اسلامی اصولوں کو ہم آزما سکیں. تو اس کے بعد ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. ہماری اگلی ہیڈنگ ہے ڈھاکہ کے عوام سے خطاب. ڈھاکہ کے عوام سے خطاب 21 مارچ 1948. 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس بات میں کچھ رنگ و نسل، جغرافیہ اور اس کی نفی کی گئی. قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں پنجابی، بنگالی، بلوچی اور سندھی کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قائد اعظم بھی جانتے تھے اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، قومیت کے نام پر لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے. یورپی جتنی اقوام ہیں وہ رنگ و نسل اور جغرافیہ کی بنیاد پر الگ ریاستیں قائم کر چکی ہیں. پاکستان اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا ملک جس کے تب 5 آپ صوبے کر لیں اور آج 4 صوبے، کہ ہر قوم کی الگ پہچان ہے. سندھی ہو جائے، بنگالی ہو جائے، پنجابی ہو جائے، پٹھان، ان تمام کی شناخت الگ ہے، تمام روایات الگ ہیں. اب ایک چیز جو ان کو جوڑے ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا دین اسلام. کیونکہ ہم سب کی ایک بڑی شناخت وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. لیکن قائد اعظم نے
وقت کے حوالے سے چیزوں کو بھانپتے ہوئے کیا کہا کہ ہمیں پنجابی، بنگالی، سندھی، بلوچی اور ان کے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے، ان جھگڑوں سے اب بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کر زندگی گزاریں۔ اب ہماری شناخت مسلمان بھی ہے اور ہماری شناخت پاکستانی ہے۔ اب ذات پات، رنگ و نسل، قومیت کی طرف نہیں جانا۔ اب پکارے جائیں گے تو کیا پکارے جائیں گے؟ پاکستانی پکارے جائیں گے۔ اس کے ساتھ قائد اعظم نے اقلیتوں کو برابر کے حقوق دینے کا اعلان کیا، اور ہمارا اسلام بھی اس حوالے سے کہتا ہے کہ اقلیتوں کو ان کے مکمل حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد ہم اس ٹاپک کی آخری ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ آخری ہیڈنگ ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح، اس کی تاریخ ہے 1 جولائی 1948۔ پاکستان جب آزاد ہوا تو بھارت اور پاکستان کی بینکنگ کی ضروریات ریزرو بینک آف انڈیا پورا کیا کرتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا خدشہ تھا کہ وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تاکہ پاکستان اپنے معاملات میں خود کفیل ہو اور اپنی معیشت کو بہتر سمت میں جو کہ اسلامی حوالوں میں ہو بڑھا سکے۔ تو قائد اعظم نے یہاں پر جو خطاب کیا اس کے افتتاح کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ مغرب کے معاشی نظام نے مسلمانوں کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے، انسانوں کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے۔ مغرب جو معاشی نظام دیتا ہے اس میں سود وغیرہ اور ان چیزوں کا تو وہ کلچر کا حصہ ہے، تو مغرب کے معاشی نظام نے انسانوں کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے ہیں، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ معیشت کا، روزی کمانے کا ایک ایسا نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات، یعنی کہ مساوات اور برابری کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس کے مطابق ہو، اور سماجی یعنی کہ ایسا نظام دینا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ سماج لوگوں کے درمیان جو انصاف ہے اس کے اوپر مبنی ہو۔ کہنے کی بات یہ کہ بینکنگ کا نظام استحصال پر مبنی ہوتا ہے۔ گویا کہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہو گیا، لیکن آج بھی اگر دیکھیں تو ہمارا ملک پاکستان سود کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے، اور بینک سود دیتے ہیں، ہم اسے انٹرسٹ کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن یہ سارا نظام سود کی بنا پر ہی چل رہا ہے۔ اس میں استحصال ہوتا ہے۔ استحصال کس؟ قرض کی شکل میں لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور پاکستان میں ایسے ادارے نہایت کم ہیں جو قرض حسنہ دیا کرتے ہیں، اس لیے قرض حسنہ کو پسند کیا گیا۔ تو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح اس لیے کیا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہماری معیشت ہے وہ آگے ترقی کر سکے۔ یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اہم مختصر سوالات بنتے ہیں، میں صرف اس کی نشاندہی آپ کو کر دیتا ہوں۔ اس میں کراچی میں جلسے سے خطاب ایک مختصر سوال کے طور پر آ جاتا ہے، علی گڑھ میں خطاب اور اسٹیٹ بینک کا افتتاح، یہ آپ کی جو مشق ہے اس میں آپ کا شارٹ کوشچن آلریڈی بنا ہوا ہے، اور ڈھاکہ کے عوام سے خطاب۔ یہ چند اس ٹاپک کے اضافی مختصر سوالات ہیں جس کو آپ نے اپنی کاپی پر درج کر لینا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔